राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जम्मू के केशव भवन में प्रेस को ब्रीफ किया। गुजरात में मुनक्किद सालाना इजलास अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में मंजूर की गई करारदादों के बारे में बताया गया। आरएसएस के सीनियर रुकन ने बताया कि नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करने के अलावा तमाम शोबों में मुल्क व कौम को खुद कफील बनाने के लिए मुतादिद करारदादें मंजूर की गईं। उन्होंने कहा कि ज़राअत, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में मईशत को बुलंदियों तक ले जाने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा मुल्क के शहरियों से चाहती है कि वो पायदार और मजमूई तरक्की के हुसूल के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवक इस सिलसिले में सभी की रहनुमाई करेंगे। यह जॉब सीकर से न होते हुए जॉब प्रोवाइडर इस दिशा में आगे बढ़े। तो इस दिशा में गांव में अलग अलग प्रकार के प्रयोग जो ऐसे प्राइवेट सेक्टर में अपना उद्योग, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रकार के ऐसे जो प्रयोग किए जाएंगे पूरे देश भर में, देश अपना विश्व में आर्थिक दृष्टि से भी उन्नत हो, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी रीढ़ की जो हड्डी का काम जो यह अपना युवा करने वाला है। तो यह एक प्रस्ताव इस दिशा में एक पारित हुआ। स्नैक्स में मिलावट पाए जाने पर सख्त कार्रवाई का फूड सेफ्टी वालों ने इंतबा दिया। डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी ने पकौड़े और नदरमुंज बेचने वाले दुकानदारों को खबरदार किया कि अगर उनके खानों में मिलावट पाई जाती है तो उन्हें संगीन नतायज भुगतना पड़ेंगे। इस ज़िम्न में श्रीनगर के असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी हिलाल अहमद मीर ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि ऐसी ग़िज़ाएं सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं और लोग भी इन्हें खाने से गुरेज करें। दरअसल फेडरेशन चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने फूड सेफ्टी पर श्रीनगर में वर्कशॉप मुनक्किद किया। उसी प्रोग्राम में असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी भी शरीक थे। इस तकरीब में कई फूड यूनिट होल्डर्स ने शिरकत की और उन्हें मेरीनेटिंग फूड सेफ्टी के उसूल के बारे में जानकारी दी गई। ये है कि ग्राउंड पे जो चीज़ें लोगों को मैसर है इस टाइम वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म की कोई ख़राबी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा जो फूड सेफ्टी का मामला है ये एक इतना इम्पॉर्टेंट इशू है जिसमें किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। ये लोग जो है जो आज ट्रेनिंग ले रहे हैं दे आर द स्टेक होल्डर्स। और जो हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट है इसमें पहले ही इसके प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि ये जो लोगों को सेफ फूड प्रोवाइड करना है इट इज़ अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ग्रोवर। जे&के लेक्स एंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने झील डल में मिट्टी और गारे के दाखिले को कम करने के लिए इक़दाम किए हैं। झील के फीडिंग चैनल्स को पायदार तरीके से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का काम अंजाम दिया जा रहा है। इसी तरह झील की खूबसूरती बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं। दरअसल वनिहामा, बटापुरा, तिरबल जैसे बुनियादी फीडिंग चैनल्स झील के लिए काफ़ी अहम हैं। हालांकि झील की तह में मौजूद चश्मे भी सतह आब में इजाफा करते हैं। हमने जो भी लैंड वहाँ खुला था हमने वो आइडेंटिफाई किया, उसमें हमने डिमार्केशन की, हमने उन पर वालिंग की, फेंसिंग दी। अब उनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं पार्क्स में, चिल्ड्रन पार्क बनाएंगे, उनको और भी एक दो पार्क बनाएंगे। वो तो हो गया एक। तो दूसरा मैंने इसके बावजूद हमें 3 पार्क और बना रही है डाक यार्ड के पास। एक इको पार्क है जो शालीमार चैनल के पास जाती है, दूसरी हमने बनाई है हबर में, हमने पिछले साल वो कंप्लीट। वादी में शब बरात काफ़ी मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। लोगों ने मुतादिद मस्जिदों और दरगाहों पर जलसे मुनक्किद किए, रात में जाग कर इबादत की और मुख्तलिफ रसूम अंजाम दी। सबसे बड़ा इज्तिमा दरगाह हज़रत बल श्रीनगर में मुनक्किद हुआ। इसके अलावा दस्तगीर साहब खानियार में दुरूद व अस्कार की मजालिस भी मुनक्किद हुई। इस दौरान मुसलमानों ने दुनिया भर में अमन और खुशहाली के लिए दुआ की। श्रीनगर की मरकज़ी जामा मस्जिद में शब बरात के किसी भी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी गई। हुक्काम ने नामालूम वजूहात की बिना पर मरकज़ी जामा मस्जिद में इज्तिमाई इबादत की इजाज़त नहीं दी, जिस पर कई मजहबी और सियासी शख्सियात ने हैरत और ताज्जुब का इजहार किया है। हज़रत इमाम मेहदी के यौम विलादत बासादत की मुनासबत से रैली निकाली गई। अंजुमन शरई शियान के ज़ेर एहतमाम हौज़ा इल्मिया जामिया बाबुल इल्म मीरगुंड बडगाम से रैली निकाली। ये जुलूस आगा सैयद हसन की क़यादत में बरामद होकर मरकज़ी इमामबाड़ा बडगाम में अख्तिताम पज़ीर हुआ। जुलूस में तंजीम से मुंसलिक हौज़ात इल्मिया और
شاخہائے مکاتب میں زیر تعلیم ہزاروں طلباء و طالبات کے علاوہ وابستگان ولایت و امامت خاصی تعداد میں شریک رہے۔ جلوس کے آغاز پر جامعہ باب العلم میرگن بڈگام میں محفل میلاد منعقد ہوئی۔ شب برات اور 12ویں امام حضرت امام مہدی کے یوم ولادت کی مناسبت سے امام بارگاہ بلبوچھن ماگام میں جشن کی تقریب منعقد ہوئی۔ انجمن شرعیشیان جموں کشمیر کی جانب سے یہ اہتمام کیا گیا۔ اس تقریب میں آغا سید حسین مہمان خصوصی تھے۔ تقریب میں دینی مدرسے کے بچوں نے اپنا تعلیمی مظاہرہ پیش کیا۔ علماء نے کہا کہ یہ رات شب قدر کے بعد افضل ترین راتوں میں شمار ہوتی ہے اور اس رات کو بھی شب بیداری اور عبادت کی حالت میں گزارتے ہیں۔ اس تاریخ کو امام مہدی کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے محافل منعقد ہوتی ہیں۔ جو اس دنیا کو ظلم ستم سے آزاد کر کے اس دنیا میں عدل و مساوات قائم کرے گا اور دین کو اسی طرح چلائے گا جو زمانہ رسول خدا اور جو زمانہ علی مرزا میں تھا۔ ہر جگہ بیڑیا اور بھیڑ ایک ہی دریا سے پانی پئیں گے۔ بھیڑ کو نہ ڈر ہوگا بیڑیا کا، بیڑیا کو نہ ڈر ہوگا بھیڑ کا۔ اتنی مساوات ہو کہ کوئی ظالم دنیا میں باقی نہیں رہے گا، عدل مساوات تمام دنیا میں عام ہوگا۔ میرگن پٹن میں جموں کشمیر پیپلز جسٹس فرنٹ کے زیر اہتمام عید نوروز اور کشمیریت کے عنوان سے ایک سیمینار منعقد ہوا۔ سیمینار میں شیعہ اور سنی علماء نے خطاب کیا۔ علماء اور دانشوروں نے نوروز اور دیگر ثقافتی اور تہذیبی تہواروں کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ مقررین نے کشمیر اور کشمیریت کے حوالے سے بھی لوگوں کو واقف کرایا۔ جے کے پیپلز جسٹس فرنٹ کے چیئرمین آغا سید عباس رضوی نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ نوروز شیعہ مسلک کا ایک اہم تہذیبی تہوار ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں صرف کشمیر ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں مدت سے نوروز اور شیوراتری بلا تفریق مذہب و ملت منایا جاتا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں سلامی اور دعوت کے لیے بھی جاتے تھے، مگر بدقسمتی سے اس میل جول کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایڈیالوجی کے تحت جو لوگ نہیں چاہ رہے تھے ایسا ہونا چاہے تو وہ اس میں کامیاب ہو گئے، لیکن اب جو نئی جنریشن ہے ان سے ہمیں یہی ریکویسٹ ہے کہ ان کو وہ پھر وہی ایک تہذیب لانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی تاکہ کشمیری پنڈت، مسلمان اور سکھ، عیسائی یا آپس میں اسی طریقے سے آپس میں جس طریقے سے ایک فیملی رہ رہی ہے۔ کشمیری پنڈت مائیگرنٹ کالونی ویسو قاضی گنڈ میں آج محکمہ سوشل فارسٹری کی جانب سے شجر کاری مہم شروع کی گئی، جس میں ڈی ایف او شمع روحی، ایس ایچ او قاضی گنڈ ریاض احمد اور کالونی میں مقیم کشمیری پنڈتوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر کالونی کے ارد گرد 200 پودے لگائے گئے، جبکہ مزید شجرکاری پر زور دیا گیا۔ یہاں مقیم کشمیری پنڈتوں نے محکمے کا شکریہ ادا کیا۔ آج ہم نے لگ بھگ 200 پیڑ لگائے، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب جتنے بھی ہمارے یہ ہاؤس ہولڈس ہیں سب نے ایک ایک پیڑ لگا دیا۔ تو اس کی دیکھ ریکھ وغیرہ کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ آلریڈی یہاں ریلیف ڈپارٹمنٹ نے یہاں پہ میونسپلٹی کے کچھ لوگ رکھے ہوئے ہیں جو اس میں پانی دیں گے، جو بھی جس کی کیئر ہوگی پیڑ کی وہ خود کریں گے۔ میں یہاں کے لوگوں نے، باشندوں نے ہمیں بڑا تعاون دیا، ان کی ہی وجہ سے یہاں ہم آج یہ کر پا رہے ہیں۔ تو اوور آل یہاں ہم نے 200 پلانٹس لگائے اور اوور آل ڈسٹرکٹ میں، کلگام کی ڈسٹرکٹ اگر میں بات کروں تو 1,20,000 پودے ہم نے لگائے ہیں اس مارچ میں۔ شیر کشمیر زرعی یونیورسٹی کے وائس چانسلر نذیر احمد گنائی نے آج پامپور کا دورہ کر کے زعفران کی کھیتوں اور سیفران ریسرچ سینٹر کا جائزہ لیا۔ وی سی نے کسانوں کے ساتھ ملاقات کی۔ اس دوران انہوں نے پتل باغ میں ایک چاول مل کا بھی افتتاح کیا۔ انہوں نے بتایا کہ علاقے کے نوجوان کسان اس شعبے کو آگے بڑھا رہے ہیں، جو نوجوان نسل کے لیے تحریک کا سبب ہے۔ زمیندار بھائی ہمارے جو لوگ ہیں یہاں پہ، تو انہوں نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا تھا کہ ایک تو ان کی سیفران فیلڈز کو ہم دیکھ لیں، اور دوسرا یہاں پہ ایک ایریا ہے یہاں پہ جو ایک اس کو ہم نے ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی کہ اس ایریا میں ہم یونیورسٹی کیا کر سکتے ہیں اس سارے ایریا کے لیے۔ قلعہ شوپیاں میں نالہ رمشی میں ڈوبنے سے ایک نوجوان کی موت ہو گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ 25 سالہ نوجوان نالہ رمشی کو پار کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ پاؤں پھسل کر وہ نالے میں گر گیا تھا اور پانی کے تیز بہاؤ میں بہہ گیا تھا۔ شوپیاں میں پیسٹیسائڈز ڈیلرز اور ریٹیلرز نے مکمل بند بنایا۔ انہوں نے مختلف محکموں کی بے جا مداخلت پر خاموش طریقے سے احتجاج درج کرایا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ مختلف محکموں کے افسر انہیں ہراساں کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس سٹاک کو چیک کرنے کے لیے کوئی قانونی اختیار نہیں ہے۔
ان ڈیلرز کا کہنا ہے کہ صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں اور محکمہ زراعت کے پاس ہی پیسٹیسائیڈ کی کسی بھی دکان پر جا کر چیکنگ کرنے کا اختیار ہے۔ ایک مقامی تاجر نے بتایا کہ ان کے پاس تمام دستاویزات، ٹیسٹ رپورٹس موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ریونیو ڈپارٹمنٹ اور میونسپل کمیٹی نے ان کی کھادوں کی کھیپ کو غیر قانونی طور پر سے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ یہ پراپر سلوک نہ کیا گیا، ہم ایک دو دن میں ڈائریکٹر سے مل رہے ہیں، ڈائریکٹر صاحب جموں میں تھے، ڈائریکٹر ایگریکلچر جو ان کے کنٹرولر ہے انسیکٹسائڈ کے، جب تک وہ نہیں آئیں گے ان کے ساتھ ایک دو میٹنگ ہے، وہ ہم ایک دو دن میں میٹنگ کریں گے۔ مطالبہ مطلب اگر زٕ نمبر مال یا زٕ نمبر مال کنان، اگر یہ کمپنی ہند مال یمو کت کٹ تل یمن گۄڈٕ وچھن دلیل کیا اگر پرمشن چالان بل ویٹ بل ٹیکس بران انکم ٹیکس تہ بران یمو کت کٹ تل یت کٹ گژھان عوامس مز زٕ نمبر مال۔ پلوامہ میں آج پیسٹیسائیڈ ڈیلرز نے متعلقہ محکموں کی جانب سے مبینہ ہراساں کیے جانے کے خلاف ہڑتال کی۔ پلوامہ میں تمام پیسٹیسائیڈ دکانیں آج بند رہیں۔ ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے کہا کہ محکمہ باغبانی اور دیگر انفورسمنٹ ایجنسی کی جانب سے انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے، جس کے سبب ان کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ محکموں کی جانب سے جراثیم کش ادویات اور کیمیائی کھاد ڈیلرز کو بلا وجہ تنگ کرنے پر LG کو مداخلت کرنی چاہیے، بصورت دیگر ہڑتال غیر معینہ مدت کے لیے جاری رہے گی۔ یہ کنٹریبیوشن ہے کہ وہ ایک فیئر ویدر شیڈول نکالتے ہیں، باقی اگر ان کے پاس کوئی جاتا ہے تو وہ شیڈول کو دیکھ کر دوائی لکھتے ہیں، بعد میں اگر اس کا سکیب آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دوائی نکلی ہے۔ انہوں نے یہ ایک مافیا بنایا ہے، اس کے خلاف یہ گویا کہ مافیا ہے، اس لیے ہم نے انڈیفینٹ سٹرائک کی ہے جب تک کہ LG صاحب اس میں مداخلت نہیں کریں گے۔ ضلع پلوامہ کے مورن علاقے میں آج صبح آگ کی واردات میں ایک رہائشی مکان خاکستر ہو گیا۔ ثناء اللہ دھوبی کے ایک منزلہ رہائشی مکان میں اچانک شعلے نمودار ہوئے، جن کی لپیٹ میں پورا مکان آ گیا۔ آگ کی اس واردات کے وقت مکان میں موجود نہیں تھے، تاہم مقامی لوگوں اور فائر سروس کی بر وقت بچاؤ کارروائی سے باقی بستی کو بچایا گیا۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ پر واقع قصبہ بانہال سے ایک ویڈیو سامنے آیا، جس میں ایک نامعلوم شخص قصاب کی دکانوں سے پھینکی گئی ہڈیوں سے گوشت کھاتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ قصبہ بانہال کے ناگبل علاقے میں لیے گئے اس ویڈیو میں نظر آ رہے شخص کی فوری شناخت نہیں ہو پائی ہے، تاہم ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص مجبوری کی حالت میں ایسا کر رہا ہے۔ کئی لوگوں نے بتایا کہ ایسے افراد کی معاونت کے لیے نہ صرف سرکاری اداروں کو اقدامات کرنے چاہیے بلکہ رضاکار انجمنوں کو بھی ایسے افراد کی مدد کرنا چاہیے۔ ضلع پونچھ کی سورن کوٹ تحصیل میں پونچھ جموں نیشنل ہائی وے پر بھیانک سڑک حادثہ ہوا۔ رسانہ علاقے میں بس اور کار کی آمنے سامنے سے ٹکر ہو گئی، جس کے نتیجے میں کار سوار دو سگے بھائی بری طرح زخمی ہو گئے۔ موقع پر موجود لوگوں نے زخمیوں کو فوری سورن کوٹ اسپتال منتقل کیا۔ اس حادثے میں احمد رضا اور ارشد احمد شدید زخمی ہوئے۔ یہاں رکیں گے ایک اور بریک کے لیے۔